بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں لیکن وہاں کسی کو نہیں جانتے۔ ان حالات میں رات کہاں گزاریں؟ وہ بہت پریشان ہیں، لیکن انہیں اتنا ضرور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ وہاں ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریوں کو روک رکھا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں، وہ پھر پلائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ نرم دل تھے، اس لیے آپ نے ان سے پوچھا، آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ان دونوں نے جواب دیا، جب تک باقی لوگ پانی نہ پلا لیں اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور، وہ مرد ہیں اور ہم عورتیں۔ انہوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے مرد کیوں نہیں پانی پلانے آتے۔ انہوں نے خود ہی پہل کرتے ہوئے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے آپ نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ معمول کے خلاف جب دونوں بچیاں وقت سے پہلے ہی گھر پہنچی تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور ان سے ان کا سبب معلوم کرنے کے لیے سوال کیا کہ میری بیٹیوں، آج تم کیسے جلدی وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی ہو؟ صاحبزادیوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آج ایک نیک آدمی کو بھیجا ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ جواب سن کر والد کو تعجب ہوا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی مسافر اور اجنبی ہے۔ آپ نے اس آدمی کو کہاں چھوڑا؟ دونوں بیٹیوں نے جواب دیا، ہم نے اسے اسی جگہ چھوڑا، وہ اجنبی آدمی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیخ نے جواب دیا، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ مسافر آدمی ہے، اس نے ہم پر احسان کیا اور اس شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بیچارہ رات کہاں بسر کرے گا؟ اب تم میں سے ایک جاؤ اور اسے ساتھ لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور ان کے ٹھکانے کا بندوبست فرما دیا ہے، اس لیے آپ نے جانے سے انکار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے آگے آگے چلنے لگے کیونکہ آپ کی نظر اس پر نہ پڑے اور آپ وقار کے ساتھ چلتے گئے۔ جب آپ شیخ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ سے ان کا نام، وطن اور حالات کے بارے میں پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ ان کو بتا دیا۔ شیخ نے یہ پورا قصہ بڑے صبر و تحمل اور توجہ سے سنا۔ جب یہ قصہ ختم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں معزز مہمانوں کے طور پر ٹھہرے، بلکہ ان سے پیارے بیٹے جیسا مقام حاصل کر لیا۔ ایک دن ان کی ایک صاحبزادی نے پاکیزہ انداز میں اپنے والد محترم سے کہا۔ شیخ نے پوچھا، اے بیٹی، آپ نے اس کی قوت اور امانت کا کیسے علم ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ قوت کا اندازہ اس سے ہوا کہ کنویں کا ڈھکنا ایک جماعت مل کر اٹھاتی ہے، جبکہ وہ ایک ڈھکنا اکیلے نے اٹھا لیا۔ امانت کا اندازہ اس لیے لگا لیا کہ وہ پورے راستے میرے آگے چلتے رہے، لیکن اس پورے سفر میں میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس صاحبزادی کی بات یہ شیخ کے دل کو لگی اور ساتھ ہی انہوں نے والد اور عقل مند بزرگ ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے پر توجہ دی اور غور و فکر کیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اس نوجوان سے زیادہ حقدار کوئی نہیں اور میں اسے اپنا داماد بنا لوں۔ آپ نے بڑے وقار اور شفقت اور حکمت سے کہا، میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے ساتھ نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، بس یہی حق مہر ہے، لیکن 8 سال کی مدت پوری کرنا ضروری ہے۔ شیخ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ نوجوان اس کی بیٹی کو لے نہ جائے اور پھر وہ اکیلے ہی رہ جائیں۔ آپ نے اس نوجوان کو آزمانا چاہا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیخ کے معاہدے کو قبول کر لیا۔
اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہی اس میں برکت فرمائے گا، کیونکہ اسی ذات نے مجھے بدین میں کی طرف بھیجا۔ اور پھر شیخ تک پہنچا دیا اور ان کے دل میں الفت اور محبت ڈال دی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے ایک کو پورا کرنے کا اختیار حاصل کرنے کے لیے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ان میں سے دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو شیخ کو الوداع کیا، اور شیخ نے آپ کو الوداع کرتے ہوئے کہا، میرے بچے اللہ تعالیٰ برکت دے اور میری بیٹی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔